میری شادی ایک گاؤں کے ذمہ دار کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ میں شہر سے آئی تھی، لیکن مال و دولت میں اس ذمہ دار کے بیٹے کے ہم پلہ تھی۔ مجھے شروع سے ہی گاؤں کا ماحول بہت پسند تھا۔ جب بھی چھٹیاں ہوتیں اور میرے والد ہم دونوں بہنوں اور ہمارے اکلوتے بھائی سے یہ پوچھتے کہ اس بار چھٹیاں منانے کے لیے کس ملک میں جایا جائے، تو میں اپنے والد کو گاؤں کا کہتی تھی۔ میرے باقی بہن بھائی یہ سن کر میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اٹلی اور پیرس کی بات کرتے ہیں اور یہ ہے کہ گاؤں کی بات کرتی ہے۔ شاید یہ میری مٹی سے میری محبت تھی یا نہ جانے کیا، مجھے اپنا پاکستان ہی پسند تھا، اور پاکستان کے گاؤں کے ہرے لہلہاتے کھیت دیکھ کر میرے دل کو بڑا سکون ملتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب دلاور کا رشتہ آیا تو میری بڑی بہن نے فوراً سے انکار کر دیا، کہنے لگی نو ڈیڈ، میں کسی بھی گاؤں میں جا کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ ارباز شاہ میرے والد کے دوست تھے اور ان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی ہم دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کریں۔ کیونکہ میرا نمبر دوسرا تھا اس لیے انہوں نے بڑی بہن کا رشتہ مانگا تھا، لیکن میری بڑی بہن نے صاف انکار کر دیا۔ میرے والد کہنے لگے کہ میری اس سے بہت زیادہ دوستی ہے، میں اسے یوں ٹال نہیں سکتا، لیکن اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ بیٹی کو زبردستی کسی کے ساتھ بیاہ دوں۔ ہمارے اور ہمارے والد کے درمیان کوئی خاص جھجک نہ تھی، وہ ہم سے ہمارے رشتوں کی بات کر لیا کرتے تھے اور پوچھ بھی لیتے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر یہ موضوع چھڑ چکا تھا۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بہرحال یہ رشتہ میری بہن کے لیے آیا تھا، اس لیے میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے گاؤں بہت پسند تھا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ میری والدہ اور میری بہن مجھے گھور کر دیکھنے لگی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی گاؤں میں ہو۔ بے شک ان کا گھرانہ امیر تھا، لیکن پھر بھی گاؤں کی زندگی شہر کی زندگی سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں اعتراض نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں تم نہیں رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں زندگی گزارنے کی عادت ہے، کوئی 2-4 دن یا ہفتے کی بات نہیں ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ تم ایک آزاد ماحول میں پلی بڑی ہو، یہیں کی تمہیں عادت ہے، کیسے سروائیو کرو گی تم وہاں کی لائف کو؟ میں نے کہا میں کر لوں گی، مجھے گاؤں پسند ہے، مجھے وہاں کا ماحول بھی پسند ہے، اور میں نے کون سا کسی کسان کی بیوی بننا ہے؟ ارے جاگیردار کی بہو بن کے جاؤں گی، گاؤں والے تو میرے آگے پیچھے گھومیں گے۔ مجھے اس رشتے میں کوئی بھی عیب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جب زویا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میرا رشتہ دلاور شاہ سے طے ہو گیا۔ مجھے اس رشتے سے اگر بہت زیادہ خوشی نہیں تھی تو کوئی افسوس بھی نہیں تھا۔ بہرحال بہت جلد میری شادی دلاور شاہ سے ہو گئی اور میں رخصت ہو کر شہر سے گاؤں آ گئی۔ ہم رات کے ٹائم ہی گاؤں پہنچے تھے اور پوری حویلی برقی کمکموں اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ میرے سسرال والوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی سلطنت کی شہزادی ہوں اور اپنی رعایا پر بادشاہت کرنے کے لیے بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے لگی ہوں۔ اتنا پروٹوکول، اتنی عزت۔ رات کے وقت ہم لوگ وہاں پہنچے تھے، لیکن گاؤں سارے کا سارا اس حویلی میں میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر تالیاں بجائی گئیں، خوشی کا اظہار کیا گیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت انوکھا، بہت اچھا تھا۔ پھر میرا عروسی لباس تقریباً 25 لاکھ کا تھا، اس پر سسرالی خاندانی زیور سے میں لدی ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا، اس لیے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اس حویلی سے اپنے کمرے تک جاتے ہوئے مجھے پورے 2 گھنٹے لگے تھے۔ میرے ساس سسر نے پورے گاؤں سے میرا تعارف کروایا تھا، کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی نئی جاگیردارنی ہے، اس کا کوئی بھی حکم آپ لوگوں نے نہیں ٹالنا۔ اور وہ لوگ کسی غلام کی طرح سر جھکائے اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ یہاں تک تو معاملہ میری بھی سمجھ میں آتا تھا، لیکن جو کچھ اس کے بعد شروع ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین سی بات تھی۔ مجھے گاؤں ویسے تو دیکھنے میں بہت پسند تھا، لیکن یہاں کی ریت روایات ان سے میں بالکل بھی ناواقف تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری آنے والی زندگی میں میرے لیے کون کون سی مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ شادی کی رات میرے شوہر نے مجھے ہیروں کا سیٹ دیا تھا۔ میں دلاور کی سنگت پا کر بے حد خوش تھی، لیکن چند دن کے بعد جہاں مجھے دلاور لے کر آیا میرا خوف سے برا حال تھا۔ وہ مجھے اپنی حویلی کی پچھلی جانب لے کر گیا، کہنے لگا تمہیں اپنی حویلی دکھاتا ہوں۔ میں بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ پوری حویلی دیکھنے کے بعد
جب باری حویلی کی پچھلی جانب دیکھنے کی آئی تو وہاں پر گھوڑوں کا استبل تھا، اور مجھے گھوڑوں کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے گھوڑوں سے خوف آتا تھا۔ بچپن میں میرے بابا نے مجھے گھوڑے پر بٹھایا تھا اور میں بہت برے طریقے سے گری تھی۔ بس تب سے مجھے گھوڑوں سے خوف آتا تھا، حالانکہ کافی اعلیٰ عربی نسل کے گھوڑے بھی ان گھوڑوں میں موجود تھے۔ دلاور نے میرا ہاتھ گھوڑے پر لگانا چاہا تو میں نے دلاور سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پیچھے ہو گئی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا بات ہے زویا؟ میں نے کہا مجھے گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا گھوڑوں سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ میری تو خواہش ہے کہ میں تمہیں گھڑ سواری سکھاؤں، اور ایک تم ہو کہ گھبرا رہی ہو۔ میں نے کہا نا بابا نا، مجھے تو ان گھوڑوں سے دور ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اس وقت تو دلاور شاہ نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ گھوڑے میرا جنون ہے، مجھے ان سے عشق ہے، اس لیے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرے دل میں تمہاری محبت اور بھی بڑھ جائے تو پھر گھوڑوں کا خیال رکھا کرو اور ان کے ساتھ دوستی کر لو، یہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ لیکن میرا دل تو گھوڑوں کے نام سے ہی خوف سے دھڑکنے لگتا تھا۔ یہ میرے اختیار کی بات نہ تھی، لیکن ایک بار دلاور مجھے زبردستی اپنے گھوڑوں کے استبل کے اندر لے گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کی پشت پر پھیرنے لگا، کہنے لگا اب بتاؤ کیا کھا لیا انہوں نے تمہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کہتے یہ گھوڑے، تم خواہ مخواہ ان سے ڈرتی رہتی ہو۔ کئی گھوڑوں پر دلاور شاہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر پھیرا، لیکن واقعی گھوڑوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اسی استبل میں ایک لکڑی کا الگ سے کمرہ بنا ہوا تھا، جہاں پر بس ایک ہی گھوڑا تھا جو سیاہ رنگ کا تھا۔ دلاور شاہ مجھے اس کے پاس نہیں لے کر گیا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا سب سے الگ کیوں رکھا ہے تو کہنے لگا یہ میرا چہیتا ہے، اس لیے نخرے باز بھی بہت ہے۔ میرا کافی حد تک خوف ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس سے بھی ملوا دے۔ کہنے لگا دیکھ لو، اگر تم اس سے پسند آ گئیں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ بات میرے کان کے بالکل قریب آ کر بڑے دھیمے لہجے میں دلاور شاہ نے مجھ سے کہی، اور پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا میرا یہ گھوڑا حسن پرست ہے، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بات کافی انوکھی تھی۔ پھر جس طرح سے بار بار دلاور مسکرا رہا تھا اور بڑی وارفتگی سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے لگا وہ شاید مجھے ڈرانے کے لیے یا پھر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے بڑی ادا سے اپنا ابرو اچکایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس سے بھی ملواؤ، میں دیکھتی ہوں کہ مجھے دیکھ کر یہ کیا رسپانس دیتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اب میرا ہاتھ پکڑ کر استبل کے اندر بنا چھوٹا سا لکڑی کا کمرہ تھا جہاں وہ گھوڑا تھا، تو مجھے اس کے پاس لے گیا۔ اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ اس کا گھوڑا دور سے ہی چمک رہا تھا، جیسے اس کے جسم پر کوئی خاص تیل مالش کیا گیا ہو، جس سے اس کی چمک اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آنکھوں کو تو بہت بھلا لگ رہا تھا، اور تھا واقعی نظر باز۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظر نہیں پلٹی، وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ اس گھوڑے کی آنکھیں مجھے سرخی مائل لگنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے اس کی نظروں سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں ابھی سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگی ہیں کہ وہ ایک دم سے میرے پاس آ گیا۔ میں تو سانس لینا بھول گئی، فوراً سے کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہ گھوڑا تو سنبھل ہی نہیں رہا تھا، باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلاور نے بڑی مشکل سے اسے نہ جانے کن کن طریقوں سے قابو میں کیا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے دیکھتا میری طرف لپکنے لگتا، حالانکہ وہ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اگر نہ بندھا ہوتا تو نہ جانے میرے اوپر حملہ ہی نہ کر دیتا۔ کچھ دیر پہلے میں جو گھوڑوں سے بے خوف سی ہو گئی تھی، میرا وہ خوف اس سیاہ فام گھوڑے کو دیکھ کر واپس آ گیا۔ وہ گھوڑا دلاور کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ دلاور مجھے کہنے لگا تم جاؤ یہاں سے زویا۔ میں بھی اس سے خوف کھا رہی تھی، اس لیے جلدی سے استبل سے باہر نکل گئی۔ 15-20 منٹ بعد دلاور باہر آیا، پسینے سے شرابور تھا، کافی سنجیدہ تھا اور بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ گھوڑے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ بدک جائے۔ کہنے لگا کمبخت کو تم زیادہ ہی پسند آ گئی ہو۔ یہ سن کر تو میری اور بھی جان نکلی۔ میں نے کہا مجھے ڈراؤ مت۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا سچ کہہ رہا ہوں، آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس نے اتنی اچھل کود نہیں کی۔ مجھے لگا دلاور شاہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، لیکن چند دن بعد ایک ایسا راز مجھ پر افشاں ہوا
جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ جس گاؤں میں دلاور شاہ رہتا تھا وہاں اول تو طلاق دینے کا کوئی بھی رواج نہ تھا، لیکن اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی تو اس کی دوسری شادی نہیں کی جاتی تھی، وہ ساری زندگی بیوگی میں گزارتی تھی۔ لیکن اگر اس کا پہلا شوہر دوبارہ سے یہ چاہتا کہ میری شادی اپنی بیوی سے دوبارہ ہو جائے تو اسے حلالہ کرنا پڑتا، اور حلالہ گھوڑے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ سن کر تو میری سوجھ بوجھ ختم ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے گاؤں والی عورتوں کے مسئلے مسائل بتانے شروع کر دیے۔ کہنے لگی ہمارے بعد تم نے ہی یہ سب سنبھالنا ہے، اس لیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کے چلنے والے ریت رواج کیا ہیں۔ لیکن وہ تو ریت رواج کے نام پر جہالتیں تھیں جنہیں پروان چڑھایا جا رہا تھا، اور ان سب میں سے سب سے بڑی جہالت یہ تھی جسے سن کر تو میں یوں تھی کہ گم سم سی ہو گئی۔ میں نے کہا ایک جانور کے ساتھ حلالہ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اسی مسئلے کو ابھی سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ جب پیچھے کی جانب سے 2 ملازم بیرونی باغیچے میں آئے جہاں میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی اور باتوں میں مصروف تھی۔ وہ میری ساس سے آ کر کہنے لگے کہ بڑی بیگم صاحبہ 3 دن سے شیرو نے کچھ نہیں کھایا، بالکل نڈھال بیٹھا ہے۔ میری ساس یہ سن کر کہنے لگی کہ تجھے پتہ ہے نا، تیری کالی شکل کو دیکھ کر تو وہ ایک نوالا بھی نہیں کھائے گا۔ وہ جو رانی ہے نا ملازمہ، وہ جو تمام ملازمین میں خوبصورت ہے، اسے بول اسے چارہ ڈالے، اس کے پاس سے نکلے گا۔ خوبصورتی کا دل دادا ہے میرا شیرو۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا اماں یہ شیرو کون ہے؟ میری ساس کہنے لگی دلاور شاہ کا گھوڑا ہے، اس کا چہیتا، بس حسن پرست ہے۔ یہ سن کر بھی مجھے حیرت ہوئی، کیا جانور بھی حسن پرست ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جانوروں کو کیا معلوم حسن کیا ہے کیا نہیں۔ وہ کہنے لگی اسے پتہ ہے، خوبصورت عورت کے ہاتھوں سے چارہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اور اگر کسی کالی ملازم کی شکل دیکھ لے تو منہ پیچھے کر لیتا ہے۔ 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، اب رانی کھلائے گی تب کھائے گا۔ یہ کہنے کے بعد ہم اس سے گاؤں کی دوسری عورتوں کے مسئلے مسائل کے بارے میں بات کرنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد وہ رانی بھی آ گئی۔ کہنے لگی بیگم صاحبہ آج تو وہ میرے ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کھا رہا۔ یہ سن کر تو میری ساس پریشان ہو گئی، کہنے لگی اب اس کمبخت کو میں کہاں سے خوبصورت لڑکیاں لا کر دوں؟ جاؤ دلاور کو فون کرو، بلاؤ اسے، 3 دن سے بھوکا ہے میرا شیرو، اگر آج بھی اس نے نہ کھایا تو کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ میری ساس کافی فکر مند تھی، شاید انہیں بھی دلاور شاہ کی طرح گھوڑوں سے دلچسپی تھی۔ بہرحال مجھے تو نہ گھوڑوں سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ان باتوں سے، ویسے بھی اب صبح کی جاگی ہوئی تھی جو کہ میری عادت کے بالکل برخلاف تھا، اسی لیے میں آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ دلاور کمرے میں آ گیا، بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا اب تمہیں بھی اپنے گھوڑے کی فکر ستا رہی ہے؟ کہنے لگا بات معمولی سی نہیں ہے، 3 دن سے بھوکا ہے وہ، تمہیں یاد ہے نا 3 دن پہلے وہ تمہیں دیکھ کر ہی بدکا تھا۔ میں نے کہا اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا سمجھا کرو نا، کھانا کھائے گا تو صرف تمہارے ہاتھ سے، بڑا نخریلا ہے یہ گھوڑا، ضد پر آ جائے تو کسی کی نہیں سنتا، چلو نا پلیز اسے کھانا کھلا دو۔ یہ سن کر تو میری نیند بھگ سے بھاگی۔ میں نے کہا دلاور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی، آپ نے مجھے کہا تھا اس لیے میں آپ کا استبل دیکھنے چلی گئی تھی، مجھے گھوڑوں سے ویسے ہی خوف آتا ہے، میری جان نکلتی ہے، اور آپ چارہ کھلانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا تو وہ مر جائے گا زویا، چلو میرے ساتھ، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، تم نہیں جانتی شیرو میرے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر دلاور نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بیڈ سے اٹھنے کے لیے کھینچنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دلاور کے ساتھ استبل میں جانا پڑا۔ جیسے ہی میں شیرو کے لکڑی کے کمرے میں گئی، مجھے دیکھ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، ہنہنانے لگا۔ دلاور کہنے لگا دیکھ لیا اس کا جوش و خروش، کتنا خوش ہو گیا یہ۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ گھوڑا خوش کیسے ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ بہرحال میں نے ڈرتے ڈرتے چارہ پکڑا، دلاور میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑ کر میرا ہاتھ گھوڑے کے منہ کے پاس لے گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں میچ لیں، میری جان نکل رہی تھی، اور وہ گھوڑا میرے ہاتھ سے چارہ کھا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی زبان میرے ہاتھ پر لگتی، میرا ہاتھ خود بخود پیچھے کی جانب ہونے لگتا،
لیکن دلاور کی مضبوط گرفت سے میرا ہاتھ پیچھے جا نہیں سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈیوٹی دینی پڑی تھی مجھے۔ سیر ہو کر اس گھوڑے نے اپنا چارہ کھایا، اور اس آدھے گھنٹے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کھا چکا تو دلاور نے میرا ہاتھ اس کی کمر پر سہلانا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم تھوڑا سا اس سے دل لگا لو تو یقین جانو میرا شیرو بہت اچھا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا دلاور، مجھے گھوڑوں سے الرجی ہے۔ آج میں نے تمہاری خاطر یہ سب کر لیا، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارے ہاتھوں کے بغیر چارہ نہیں کھائے گا، اس لیے خدا کے لیے یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میں روز روز اپنی زمینیں اور اپنے کام معاملات چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتا، اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں شیرو۔ دلاور میری منت سماجت پر اتر آیا تھا، اس لیے مجبوراً ہی صحیح، لیکن مجھے اس گھوڑے کو چارہ کھلانا پڑ رہا تھا۔ جب میں اس کے پاس جاتی وہ ہنہنانے لگتا، لیکن ایک بار اس گھوڑے نے ایسی عجیب حرکت کی کہ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ جیسے ہی میں اسے چارہ کھلانے کے بعد اس کی کمر سہلانی شروع کی تو وہ میرے قریب آ کر اپنا وجود میرے ساتھ مس کرنے لگا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تو وہ میرے پاؤں کے پاس اپنا منہ لا کر میرے پاؤں پر زبان پھیرنے لگا۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فٹافٹ سے باہر آ گئی۔ میں جب بھی اسے چارہ کھلاتی تھی واپس اپنے کمرے میں آ کر کئی بار اپنا ہاتھ دھوتی تھی۔ میں شاور لینے چلی گئی۔ بار بار مجھے جھرجھری سی آ رہی تھی۔ مجھے کس مصیبت میں دلاور نے ڈال دیا تھا۔ ایک بار رات کو دلاور بہت دیر سے گھر آیا۔ میری شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے، اور اس 2 ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکھڑاتے قدموں سے آ کر بیڈ پر گرا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل تھم گیا تھا۔ کیا وہ شراب پیتا تھا؟ کیونکہ اس وقت وہ نشے میں بالکل دھت تھا۔ اس کے پاس آئی میں نے کہا دلاور، تم نے شراب پی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں شراب تو میں پیتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں پیتے ہو؟ کہنے لگا ہم جاگیرداروں کی عادتوں میں سے یہ بھی ایک عادت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچا۔ پہلی بار میں نے دلاور کا اس رات جنون دیکھا تھا۔ شراب کے نشے میں وہ انسانی حدیں بھول گیا تھا۔ یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں۔ میں ایک نازک سی لڑکی تھی۔ دلاور جیسے شخص کے نشے میں آنے والے جنون کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی۔ صبح تک میری حالت غیر ہونے لگی۔ دلاور کا نشہ ٹوٹا تو اپنے ناخنوں کی کھرونچے میرے وجود پر، چہرے پر دیکھ کر کچھ شرمندہ سا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری جانب بڑھتا میں فوراً سے پیچھے ہوئی۔ بمشکل ہاتھ کے اشارے سے میں نے اسے روکا۔ میں نے کہا میرے پاس مت آنا، تم انسان نہیں جانور ہو۔ تم نے شراب کے نشے میں میرے ساتھ حیوانیت برتی ہے۔ میں بہت دھیرے سے بول رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا مجھے بالکل ہوش نہیں تھی۔ آئی ایم سو سوری، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آئندہ میں یہاں رہوں گی تب ایسا ہوگا نا۔ میں واپس یہاں سے جا رہی ہوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ یہ سن کر وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ کہنے لگا زویا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں واقعی ہوش میں نہیں تھا، اور شراب کے نشے میں انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا تو پیتے کیوں ہو؟ چھوڑ دو۔ دلاور کہنے لگا بچپن کی عادت ہے، نہیں چھوٹ سکتی۔ شادی کے 2 ماہ تک پتہ نہیں میں اپنے آپ پر کیسے ضبط باندھ کر رکھا تھا، اس لیے شاید رات کو میں کچھ زیادہ ہی پی گیا، لیکن آئندہ میں کم کر دیا کروں گا۔ میں نے کہا تم میرے پاس نہیں آؤ گے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا، میرے آنسو پونچھنے لگا، میرے چہرے پر مارے گئے ناخنوں سے رسنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ کہنے لگا آئی ایم سوری، آئندہ کبھی نشے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر یہی ہوا، جس دن وہ شراب پیتا تھا میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن ایک بار مجھے بے چینی سی لاحق ہو گئی، کیونکہ میری ساس نے مجھے بتایا کہ جب یہ جاگیردار شراب پیتے ہیں تو ان کو عورت لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے سرسری طور پر کہی تھی، لیکن میرا دماغ تب سے ہی عجیب و غریب سوچیں سوچنے لگا۔ اس لیے جس رات دلاور میرے پاس نہیں آیا، میں سمجھ گئی کہ وہ شراب پی کر الگ کمرے میں سویا ہوگا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگی۔
کیونکہ دلاور اس رات اوپر کے کمرے میں سوتا تھا۔ جب میں اوپر گئی تو مجھے دبی دبی سی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کی جانب جانے لگی۔ جیسے ہی میں اس کمرے تک پہنچی، وہ لڑکی بار بار پناہ مانگ رہی تھی کہ صاحب جی مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ دلاور اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے یہ کس شخص کا انتخاب کر لیا تھا؟ کیا وہ اس قابل تھا کہ میں اس سے شادی کرتی؟ بے شک میرا باپ امیر تھا، لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی تھی کہ میں ایک عیاش شخص کے ساتھ زندگی گزارتی۔ میں نے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ دلاور نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں نشے سے چور تھیں، لیکن مجھے دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بیڈ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جو رو رہی تھی اور بالکل بے حال سی تھی۔ کمرے کو کھلا دیکھ کر وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے آ گئی، لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، دلاور نے اسے پیچھے دھکیلا۔ مجھے کہنے لگا تم جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا میں سو جاؤں اور تم یہاں دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرتے رہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں، بے غیرت انسان؟ میری بات سن کر مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ کہنے لگا تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں کر رہا نا، نشے میں مجھے عورت چاہیے، اپنی وحشت، اپنا جنون نکالنے کے لیے۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ وہ تو سارے لحاظ بھول گیا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اسے پیچھے دھکا دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے۔ دلاور نشے سے چور تھا، اس لیے گرنے سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ لڑکی میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ وہ گاؤں کی کوئی لڑکی تھی جسے دلاور زبردستی پکڑ کر لایا تھا۔ اسی لڑکی سے مجھے پتا چلا کہ جب بھی جاگیرداروں کا دل چاہتا ہے، جو لڑکی انہیں اچھی لگتی ہے وہ انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے، اور دلاور بھی ایسا ہی تھا۔ اگلے روز جب دلاور کمرے میں آیا تو بہت غصے میں تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میرے معاملات میں مت آیا کرو، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا آج کے بعد تم دخل اندازی نہیں دو گی۔ وہ غضبناک لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا طلاق دے دو مجھے، میں نے تمہاری زندگی میں رہنا ہی نہیں ہے۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شراب پیتا ہو، زناکاری کرتا ہو اور نہ جانے کیا کیا ظلم و زیادتی کرتا ہو۔ میں شہر جاتے ہی تمہاری کمپلین کروں گی، تمہیں پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر تو میں بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ میں نے اسے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ ہمارا جھگڑا بڑھ گیا۔ میری ساس بھی وہاں پر آ گئی۔ میرے سسر شہر گئے تھے، گاؤں میں موجود نہ تھے۔ تمام ملازمین بھی یہیں اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے سامنے دلاور نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میری ساس یہ سن کر دلاور پر چلانے لگی، کہنے لگی پاگل ہے تو، یہ کوئی گاؤں کی چھوری تھوڑی ہے جو چپ رہ جائے گی۔ اس وقت تو میری ساس دلاور کو کمرے سے باہر لے گئی، میرا کمرہ بند کر دیا۔ لیکن میری طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنا سامان طے کیا۔ جیسے ہی کمرہ کھولا تو کمرہ باہر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، میرا دلاور سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ رات تک میں دروازہ پیٹ پیٹ کے تھک گئی، بھوکی پیاسی بھی تھی۔ رات 12 بجے میرا دروازہ کھلا، دلاور اندر آیا، ساتھ میں ایک ملازمہ اور میری ساس بھی تھی۔ دلاور کو دیکھ کر میں نے نفرت سے اسے کہا کہ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس لیے اپنی شکل بھی مجھے مت دکھاؤ۔ میری ساس کہنے لگیں کہ دیکھو دلاور نے غصے میں سب کہا ہے اور ہمارے پاس اس کا حل بھی ہے۔ دیکھو دلاور کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ تم سے دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہا کون سا نکاح، کیسا نکاح؟ میں اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگی دیکھو تمہاری مرضی تو چلے گی نہیں، ہوگا تو وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا کیوں وہ ہوگا؟ کہنے لگی تم اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، ہم تمہارا حلالہ شیرو سے کروائیں گے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں میں گھوڑوں سے ہی حلالہ کروایا جاتا ہے، اس لیے ایک رات کے لیے تمہیں شیرو کے لیے دلہن بننا پڑے گا اور اس کے بعد دلاور کی۔ میں نے کہا میں کسی بھی جاہل رسموں کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی، میرا فون دو، مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے۔
لیکن یہاں میری کون سنتا، میں تو کسی گہری دلدل میں پھنس گئی تھی۔ اسی رات مجھے زبردستی دلہن بنایا گیا، میری ساس نے مجھے مارا بھی، پھر رات کو زبردستی مجھے اس گھوڑے کے کمرے میں پھینک دیا گیا، باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا گیا، اور آج گھوڑے کی رسی بھی کھلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اب میں مروں گی، میں کسی انسان کی حیوانیت برداشت کرنے کے قابل نہ تھی، اور جانور تو پھر جانور ہوتے ہیں۔ میں خود ہی اس گھوڑے کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، مجھے مار دو شیرو، مجھے ختم کر دو، میں مرنا چاہتی ہوں لیکن میں کسی جانور کی ہوش کا نشانہ نہیں بن سکتی۔ میں نے سنا ہے گھوڑے وفادار ہوتے ہیں، مالک کا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ جفا نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اگر واقعی تمہارے اندر ذرا سی بھی وفا ہے تو مجھے ان لوگوں سے بچا لو۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اپنی کمر کی جانب منہ کر کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میری بات سمجھ چکا تھا۔ میں فوراً سے اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اسے زور سے پکڑ لیا۔ وہ گھوڑا دروازے کی جانب آیا اور اپنا سر زور زور سے مار کر اس نے دروازہ کھول دیا، اور باہر کے مین گیٹ کے چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ بالکل بدکا ہوا تھا، اور جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو بالکل اندھا ہو جاتا تھا، سامنے والے کو مار دیتا تھا۔ اس لیے چوکیدار بھی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اتنی سبک رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گر ہی نہ جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ہمارے پیچھے جیپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید دلاور اور اس کے گارڈز جیپوں میں بیٹھ گئے تھے اور ہمارا پیچھا کر رہے تھے، لیکن شیرو بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پھر ہمارے پیچھے فائرنگ ہونے لگی۔ جتنی تیز رفتاری سے وہ بھاگ رہا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میرا ہاتھ ذرا سا اس کی گرفت سے چھوٹ گیا تو میں زمین پر پورے طرح سے گر کر مر جاؤں گی۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ گاڑیاں ہم سے بہت دور رہ چکی تھیں۔ وہ گھوڑا اس قدر تیزی سے بھاگتا تھا کہ اس کی رفتار کا مقابلہ گاڑی بھی نہ کر پائی۔ گاڑی بہت دور تھی جب وہ گھنے جنگلوں میں گھس گیا، اور وہاں اس گھوڑے کو اندھیرے میں ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن اس میں وفا تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو میں بس اسٹاپ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی بھاگتے بھاگتے ہلکان ہو گیا تھا۔ میں گھوڑے سے نیچے اتری اور اس کی کمر سہلانے لگی، اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن میرا ہاتھ ایک دم خون سے بھر گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو گھوڑے کو گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں بس اسٹاپ تک آ چکی تھی اور صرف 3 منٹ ہی بس کو وہاں رکنا تھا۔ وہ گھوڑا مجھے بس کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ میں چلی جاؤں۔ میں روتے ہوئے بس میں بیٹھی تھی۔ پہلی بار مجھے ذرا سا ڈر نہیں لگا تھا۔ ان کی وفا پر دل نچھاور کرنے کو چاہا تھا۔ بس میں بیٹھ کر میں شہر پہنچی اور اپنے والدین سے ساری بات کہی۔ میرے والد کے اچھے خاصے اثر و رسوخ تھے، اس لیے میری جان دلاور سے چھٹ گئی۔ میرے والد نے میری دوسری شادی کر دی۔ اب میں کینیڈا میں رہتی ہوں، لیکن اب بھی مجھے جب بھی شیرو کا خیال آتا ہے تو میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔